اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ وہ علاقے جو آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد بنتے ہیں، اس علاقوں تک انگریز حکمرانی قائم کر دی جائے، اس علاقوں تک انگریز امپائر یہاں پر رک جائے گی، انگریز اس سے آگے نہیں جائیں گے، اور افغانستان نے اپنے یہ علاقے پاکستان کے، یعنی اس وقت پاکستان نہیں تھا، اس وقت برٹش امپائر تھی، برٹش امپائر کو یہ علاقے دے دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں افغانستان کو اسلحہ اور روپیہ اور بہت بڑی تعداد میں فائنینشیل ایڈ برٹش امپائر کی طرف سے ملنا شروع ہو گئی، اور ایک فیصلہ کیا گیا کہ یہ خط سرحد بیچ میں بنا دی جائے گی۔ سر مورٹیمر ڈیورنٹ ایک برٹش فارن سیکرٹری تھا اس وقت برٹش امپائر کا، اس کے نام پر اس لائن کو ڈرا کیا گیا، نقشہ ڈرا کیا گیا، جس کو آج ہم ڈیورنٹ لائن کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ اس ڈیورنٹ لائن کی تاریخ ہے، یہ تقریباً 1883 آس پاس اس علاقے میں تقریباً سیکنڈ افغان وار کے بعد یہ ایگریمنٹ ہو گیا ان کا، اور اس کے بعد سے لے کر برٹش امپائر یہاں رک گئی، لیکن ان کا پولیٹیکل انفلوئنس افغانستان میں بہت زیادہ رہا، اور رشین امپائر اوپر سے نیچے آتی رہی، اور وہ بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح پولیٹیکل انفلوئنس افغانستان میں بہت زیادہ برپا کیا جائے۔ تو ڈیورنٹ لائن کا جو معاملہ تھا وہ ادھر سے شروع ہوا، یعنی دس از دا ہسٹری آف دا ڈیورنٹ لائن، ہاؤ دس ڈیورنٹ لائن came to be called، اور یہ اب خط جو ہے جو پاکستان کے درمیان میں اور افغانستان کے درمیان میں ہے، یہاں پہ ہم اس بات کو روکتے ہیں۔ اب ہم دوسری بات کرتے ہیں جس کا تعلق ہماری آئیڈیالوجیکل اور فلسافیکل ایسپیکٹ اینڈ دی کریشن آف پاکستان سے۔ پاکستان بننے سے پہلے ایک بہت عجیب و غریب معاملہ جس کو پاکستانی جس کو نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا ویژن دیا تھا، 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد کے اجلاس میں مسلم لیگ کے ایک ویژن دیا کہ ایک اسلامی ریاست بنے گی جو ان خطوں پہ ہوگی جو پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اقبال صرف ایک فلاسفر یا صرف ایک آئیڈیالوگ نہیں تھے، انہوں نے آنے والی اس ریاست کی جس نے قائم ہونا تھا، جو اس وقت صرف خیالوں میں اور خوابوں میں تھی، ان کو اتنا ویژن تھا، اتنا یقین تھا اس ریاست کے بننے کا کہ انہوں نے اس کی فورن پالیسی تک متعین کرنے کی کوشش کی، اور جس کے لیے وہ افغانستان بھی گئے۔ میں اس بات کو واضح کرتا ہوں، میں اس کو اقبال جیسی شخصیات ایسی نہیں ہوتی جو فطرت خیرات یا چندے کے طور پہ کسی قوم کو دے دے، یہ بشارت اور تحفے کے طور پہ دیے جاتے ہیں۔ اقبال اتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، اگر ہم ان کو آج سمجھ جائیں اور ان کے اس ویژن کو جو انہوں نے اس وقت ہمیں دیا تھا وہ آج بھی اگلے 100 سال تک 200 سال تک ویلڈ ہے، اگر ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ علامہ اقبال کو یہ بات نظر آ گئی تھی کہ افغانستان کی ریاست جب پاکستان بنے گا یہاں پر تو یہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کریں گے، اور اس کے لیے علامہ اقبال 1938 میں انتقال ہوا ہے، 33 میں آخری غیر ملکی دورہ جو انہوں نے کیا وہ افغانستان کا تھا۔ انہوں نے وہاں کنگ امان اللہ خان سے، کنگ نادر خان سے اور ملا شور بازار سے ملاقات، جو بہت بڑا عالم تھا وہاں پہ، ملاقات کی۔ ملا شور بازار کو تو ہمارے یہاں کے لوگ نہیں جانتے، لیکن ملا شور بازار کے صاحبزادے کو پاکستان میں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ وہ ہیں صبغت اللہ مجددی، جو افغان جہاد میں ایک مجاہد کمانڈر تھے، وہ ملا شور بازار کے صاحبزادے ہیں۔ علامہ اقبال کو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت خوبصورت اشعار انہوں نے جو بادشاہوں کو سنائے وہاں جا کر ملا شور بازار کو، کہ جس میں ایک شعر یہ تھا کہ ای فقیر باز آیت کے نائد دیگر دنائے راز آیت کے نائد، یعنی یہ فقیر جو آپ کے پاس آیا ہے یہ اب دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے پاس، اب دوبارہ وہ راز جاننے والا شخص آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ ہی ٹرائیڈ ویری ہارڈ کہ افغانستان کے بادشاہوں کو اور علماء کو یہ سمجھا سکیں کہ ایک ریاست بننے والی ہے، اس کو تنگ مت کرنا۔ کیونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر اور بھی بڑا خوبصورت ہے جو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے خاص طور پہ کہا ہے، وہ یہ کہ جس طرح آسیہ یک پیکر آب و گیلا یعنی کہ ایشیا جو ہے وہ ایک مٹی اور پانی کا ایک بہت بڑا وجود ہے، اور افغانستان اس میں دل کی حیثیت رکھتا ہے، اور افغانستان میں اگر فساد برپا ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا۔ یعنی واٹ پروفیٹک ورڈز، یعنی ان کا ویژن دیکھیے آپ، یہ 1906 1908 1912 میں شعر کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت جب افغانستان برٹش امپائر تھی اور افغانستان ایک ریاست کے طور پہ الگ موجود تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ تو علامہ اقبال نے اس وقت کوشش کی کہ افغانستان پاکستان کے لیے پرابلم نہ کرے، یعنی ہی کوڈ سی دیٹ کہ پاکستان جب بنے گا تو افغان حکومت پاکستان کے لیے پرابلم کرے گی، کیونکہ اور 1930 میں انہوں نے ویژن دیا، 1940 میں پاکستان ریزولوشن ہوئی، اور 1947 میں پاکستان بنا، اور 1935 میں اقبال آلریڈی افغانستان جا کے پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کر رہے تھے۔ یہ بات ہماری تاریخ میں لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں اس کا۔ اور کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ بیکاز جیسے عرض کیا نا کہ یہ پاکستان بننے کے بعد کچھ پرابلمز نے آنا تھا۔ پرابلم یہ آنی تھی کہ اقبال یہ دیکھ چکے تھے کہ جس لمحے برٹش انڈیا ڈیوائیڈ ہوگا دو ملکوں میں، ہندوستان میں اور پاکستان میں، تو افغان حکومت جس کے ایگریمنٹس برٹش انڈیا کے ساتھ تھے، جس کی حکومت برٹش امپائر کے ساتھ تھے، اس نے یہ کمپلینٹ کرنی ہے کہ اب چونکہ برٹش امپائر ختم ہو گئی ہے، لہذا ہمارے وہ سارے ایگریمنٹس جو ہم نے برٹش امپائر کے ساتھ کیے تھے وہ انویلڈ ہو گئے، لہذا وہ اب سارے علاقے جو ہم نے 1883 میں
सेकेंड अफगान वॉर के दरमियान में ब्रिटिश एम्पायर को दिए थे वो हमें वापस चाहिए, नल एंड वॉइड हो गया सब। और वो सारे इलाके कौन से हैं? आज जो हमारा NWFP का प्रोविंस है और आज जो हमारा बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये सारे इलाके वो हैं कि जो अंग्रेजों ने 1883 के एग्रीमेंट में अफगानिस्तान से लिए थे। ऑल द ट्रबल्ड एरियाज, ऑल द ट्रबल्ड एरियाज। तो दिस वाज द रीजन इकबाल वेंट एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन टू देम, टू देयर किंग्स एंड टू देयर फिलोसोफर्स एंड टू द स्कॉलर्स कि यार पाकिस्तान को खराब न करना, एक इस्लामी रियासत बनने वाली है। और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक फेडरेशन चाहते थे, वही चाहते थे कि एक ऐसा मुल्क हमारी पुष्ट पे हो कि जो एक तकवीत दे मुसलमान इस नई रियासत को, बनना ही है कि इसको तकलीफ पहुंचाए। यहां तक इसके बाद 1947 आता है और वो एक डिफरेंट फेज शुरू होता है कि 47 के बाद पाकिस्तान अफगान पॉलिसीज क्या रहे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद अफगानिस्तान की पार्लियामेंट ने ये ड्यूरेंट लाइन पर क्या फैसला इख्तियार किया? देखिए वही हुआ जिसका अल्लामा इकबाल को खतरा था, यानी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद 1949 में अफगान जो लोई जिरगा ने, जो उनकी पार्लियामेंट कहलाती है, उसने एक फैसला किया कि तमाम एग्रीमेंट जो ब्रिटिश इंडिया से किए गए थे वो नल एंड वॉइड हैं और हम अब ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, और वो तमाम इलाके जो पाकिस्तान के इलाके में गए हैं, जो पाकिस्तान जिन पे वजूद में आया है, वो इलाके हमें वापस चाहिए। यानी पख्तूनिस्तान और आज़ाद बलूचिस्तान का बीज उसी वक्त डाल दिया गया था 1949 में, और उसकी बुनियाद उस ड्यूरेंट लाइन के इशू के साथ थी जो 1883 में हुआ था, और जिसको अल्लामा इकबाल ने देखकर जिस आग को बुझाने की कोशिश भी की थी। यानी ये एक इतना तकलीफदेह अमर है हमारा कि अफगान हुक्मरानों ने और अफगान उलमा ने अल्लामा इकबाल की उस नसीहत को, जब उस फकीर ने कहा था कि दीगर दानाए राज आयत के नायदी फकीर बाज आयत के नायत नहीं आएगा मुड़ के तुम्हारे पास, ये होश में रहना, जाया न करना इस्लामी रियासत को जो बन रही है, लेकिन अफगानों ने उस वक्त ही इस सारे ताल्लुकात को खराब कर लिया। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में जब जा रहा था तो जिस मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था वो अफगानिस्तान था, यानी, और उस वक्त से इन्होंने हमसे दुश्मनी का आगाज किया था। और 1949 से लेकिन इनमें हिम्मत इतनी नहीं थी, ताकत इनमें इतनी नहीं थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके, बगावत करके या हमला करके पाकिस्तान से इलाके छीन लेते। लिहाजा इन्होंने साजिश का रास्ता इख्तियार किया। पख्तून सब नेशनलिस्ट को, पख्तूनिस्तान का नारा, पख्तून एलिमेंट्स को तैयार करना शुरू किया, बलूचिस्तान में अपने एसेट्स बनाने शुरू किए। ये सिलसिला इनका किंग जाहिर शाह का पूरा पीरियड, ये जाहिर शाह का दौर था, 1973 तक चला। 1973 तक पाकिस्तान हैड सीरियस प्रॉब्लम्स फ्रॉम अफगानिस्तान, जब पख्तूनिस्तान का इशू रूज पे था। और पाकिस्तान चूंकि टूट चुका था, ईस्ट पाकिस्तान 71 में हमें नुकसान हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से चला गया था, तो अफगान ये समझ रहे थे कि कमजोर पाकिस्तान से ये इश्यूज लिए जा सकते हैं और हम पाकिस्तान को तोड़ के दोबारा पख्तूनिस्तान बना सकते हैं। जी जैद साहब, हम वापस आते हैं तो बात करते हैं जो कू 1973 कू के बारे में, इसको आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। किंग जाहिर शाह ने 73 तक हुकूमत की और 73 में जाहिर शाह के कजन सरदार दाऊद ने उनका तख्ता उलट दिया। अब एक नया दौर शुरू होता है, यानी 73 से लेकर 78 तक एक अफगान हिस्ट्री